الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشئك واغضض من صوتك ان انکر الاصوات لصوت الحمیر صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کی نصیحتوں اور وصیتوں کا ذکر قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ اہم نصیحتیں کی تھی۔ کچھ کا تعلق عقیدے سے ہے تو کچھ کا تعلق اعمال سے ہے، اور پھر کچھ کا تعلق عام انسانی حالات یعنی معاشرتی زندگی سے ہے۔ آج جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان میں معاشرتی اور اخلاقی آداب کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ فرمایا کہ بیٹا، لوگوں سے اپنا منہ نہ پھیر لینا، رخ نہ پھیر لینا، اور زمین پر اکڑ کے نہ چلنا، اس لیے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر ایسے شخص کو محبوب نہیں رکھتے جو فخر کرنے والا ہو، جو اکڑنے والا ہو۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت ہے وَاقْصِدْ فِي مَشْئِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، چلنے میں میانہ روی اختیار کرو، درمیانی چال چلا کرو، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بلا شبہ سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ یہاں پر جو آیتیں اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں، ان کے اندر 4 آداب کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنا چہرہ لوگوں سے نہ موڑ لیا کرو۔ چہرہ موڑ لینا ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے جن کے دل کے اندر تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ دنیا کے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، خاص طور پر جن کے پاس مال نہ ہو، جن کے پاس دولت نہ ہو، جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ شان و شوکت نہ ہو، جن کے پاس دنیاوی عہدے اور مناصب نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ حقیر سمجھنے والے لوگ عام طور پر ایسے لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے گفتگو میں اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، رو در رو گفتگو نہیں کرتے، ان کے چہرے کے اوپر نظر ڈالنا بھی ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم ان سے بات چیت رو در رو کیا کریں، اس لیے چہرے کو کبھی ادھر گھمائیں گے، کبھی ادھر گھمائیں گے۔ یہ اعراض ہوتا ہے، بے توجہی کا اثر ہوتا ہے، اور یہ بے توجہی اور اعراض تکبر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں اور وصیتوں میں سے خاص طور پر اس کا بھی ذکر کیا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے، لوگوں سے میل جول کرتے ہوئے اپنی گردن موڑ لیا نہ کرنا، اور اپنا چہرہ نہ پھیر لینا۔ یہ تکبرانہ ادا ہے، تکبر والے لوگوں کی ادا ہے، اس سے تم کو بچنا چاہیے۔ قرآن اور حدیث کے اندر بہت ذکر اس بات کا ملتا ہے کہ تکبر نہ کیا جائے۔ اللہ کے نزدیک تکبر بہت ہی بدترین اور بری اور انتہائی گھٹیا قسم کی عادت ہے اور صفت ہے، اور کسی بندے کے اندر یہ آ جائے تو اللہ کے نزدیک وہ بندہ بھی نہایت ہی حقیر ہو جاتا ہے۔ تکبر تو اللہ کی صفت ہے،
تکبر صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے، تکبر کا حقدار صرف اللہ ہے، اس لیے کہ وہی بڑا ہے، ساری مخلوق چھوٹی ہے۔ بادشاہ ہو تو کیا، امیر ہو تو کیا، رئیس ہو تو کیا، مالدار ہو تو کیا، عالم ہو تو کیا، فاضل ہو تو کیا، سب کے سب اللہ کے سامنے حقیر بندے ہیں۔ جب سب کے سب معمولی بندے ہیں تو ان کے درمیان میں آپس کے اندر اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے جیسے کہ کوئی چھوٹا بھائی ہو، کوئی بڑا بھائی ہو، کوئی جو ہے استاد ہو، کوئی شاگرد ہو۔ باقی ان کے اندر ایسی بات نہیں پیدا ہونی چاہیے جس سے کہ کسی کو حقیر سمجھا جائے۔ چھوٹا بھائی بڑے کو حقیر نہیں سمجھتا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا، استاد شاگرد کو حقیر نہیں سمجھتا، شاگرد استاد کو حقیر نہیں سمجھتا۔ جیسے یہ رشتے دنیا میں اللہ نے دیے، چھوٹا بڑا بھی ان میں ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر یہ بات نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کو حقیر سمجھا کرے۔ اللہ چاہتے ہیں بندے آپس میں ایک دوسرے کا اکرام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھے اور ایک دوسرے کے ساتھ حق ادا کرتے ہوئے زندگی کریں۔ باقی یہ کہ کسی کو حقیر سمجھے یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف احادیث کے اندر تواضع کا ذکر کیا، تواضع کی تعلیم دی، اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی آیا جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے درمیان میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور یوں فرمایا کہ اللہ نے میرے اوپر وحی کی ہے ان تواضعوا، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تواضع کا معاملہ اختیار کرو، حتی لا یفخر احد علی احد، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی کسی کے اوپر فخر نہ کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو بندہ بھی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندیوں پر پہنچاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تواضع کا حکم دیا گیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تواضع کے ساتھ میں معاملہ کیا جائے، تواضع کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اگر اپنے سے بڑا ہے تو اس کے ساتھ تو بہرحال یہ حکم ہے کہ اس کے ساتھ تواضع کے ساتھ معاملہ ہو، جیسے استاد کے ساتھ، جیسے باپ کے ساتھ، جیسے ماں کے ساتھ، جیسے اور کسی بڑے کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ تواضع اختیار کریں۔ اور اگر ہم سے کوئی چھوٹا ہے تو چھوٹے کے ساتھ بھی فخر والا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں بھی یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ شفقت کی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے، تعظیم نہ کرے اور اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے فَلَيْسَ مِنَّا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی کا تعلق تو ان سے ہے جو اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، تو بڑوں کے ساتھ وہ جو ہے تعظیم کا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اور اسلام کی تعلیم ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ تکبر کرتے ہیں، بہت ساری احادیث میں اور خود قرآن کریم کے اندر ان کی مذمت وارد ہوئی۔ جو آیت اس وقت آپ کے سامنے زیر بحث ہے اس کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، تکبر کرنے والے، اکڑنے والے اور فخر اور غرور اور تکبر میں مبتلا رہنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت والا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو زمین کے اندر اکڑتے نہیں، زمین کے اندر علو اور اپنی بلندی نہیں چاہتے اور فساد کرنا نہیں چاہتے، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام خیر کا انہی لوگوں کے لیے مقدر ہے جو تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جنت کے اندر ایسا کوئی آدمی داخل نہ ہوگا جس کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی تکبر موجود ہو۔ ایک آدمی کھڑے ہوئے صحابہ میں سے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں اور چیزیں وہ اچھی اچھی پہنا کرے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ یہ حدیث ہے مسلم شریف کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان صحابی کے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ جمیل ہے اور جمال ہی کو پسند کرتے۔ آدمی جمال کے ساتھ میں رہے، نہائے دھوئے صاف ستھرا رہے، کپڑے بھی جو اللہ اس کو دے اس میں سے اچھے اچھے پہنا کرے، صاف ستھرے پہنا کرے، نئے ہی پہننا ضروری نہیں، جیسے بھی پہنے ڈھنگ کے پہنے۔ اللہ جمال والوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ بے ڈھنگے پن کو اور بدصورتی کو، بد تہذیبی کو، بے سلیقگی کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ اس لیے اگر کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، اچھی چیزیں اختیار کرتا ہے، اللہ کے نبی کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اور تکبر کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ کبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرایا جائے۔ ایک آدمی کے سامنے حق آتا ہے اور وہ چھوٹا ہو کہ بڑا، کوئی بھی آدمی ہو جو حق کو پیش کرنے والا ہو، اس کو قبول کر لیتا ہے تو سمجھو کہ اس کے اندر تواضع ہے، اور اگر حق کو رد کرتا ہو، حق کو قبول نہ کرتا ہو، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے دل کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے۔ تو فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ اور تکبر یہ بھی ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھے۔ معلوم ہوا کہ تکبر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حق کو ٹھکرانا اور دوسرے یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھے۔ یہ دونوں باتیں بہت ہی بری اور بدترین ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں جس کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی کبر و تکبر ہوتا ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرتے اور وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کو ادا پسند ہے تو تواضع کی پسند ہے، اور اس بات کی کہ آدمی اپنے آپ کو سب کے برابر سمجھے اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کے اندر جو تعلیم دی گئی ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اس کے اندر معاشرتی ایک ادب سکھایا گیا ہے، اخلاقی درس بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تکبر نہیں ہونا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ بہترین انداز ہونا چاہیے۔ کوئی معمولی سے معمولی بھی آئے اور وہ بات کرنا چاہے تو اس کو برابر درجے کا سمجھ کر اس سے گفتگو کی جائے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی سی باندی بھی آ کر راستے میں کھڑا کر کے گفتگو کرتی، اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے وہیں پر کھڑے ہوئے گفتگو کر لیتے تھے۔ آپ بتائیے ایک معمولی باندی، ایک معمولی غلام جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی دنیا والوں کی نظر میں، پیغمبر اور سب سے بڑے پیغمبر سید المرسلین اور اشرف المرسلین اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کھڑے ہو کر اس سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حقیر ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ غلام ہے، یہ باندی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کیا اس کو منہ دے کر بات کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے گفتگو کرتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ کو یہ ادا پسند ہے، اس یہ حکم دیا گیا کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے اپنے چہرے کو موڑ نہ لینا، بات چیت کے درمیان میں، گفتگو کے درمیان میں، معاملات کے درمیان میں، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔
دوسرا حکم اس کے اندر یہ دیا گیا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ چلتے ہوئے اکڑ کے نہ چلو. اکڑ کر چلنا یہ بھی متکبرین کا ایک طریقہ ہوتا ہے، متکبرین کی عادت ہوتی ہے. اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں، زمین کے اوپر پیر مار مار کے چلتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ میں بہت بڑا ہوں، میں بہت عظیم ہوں، میں ایسا ہوں ویسا ہوں، ڈبل پیسہ ہوں. یہ بتانے کے لیے لوگوں کے درمیان میں ایسی چال اختیار کرتے ہیں. یہ چال بھی متکبرین کی چال ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں. اور اسی لیے حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ کوئی آدمی اپنی ازار کو نہ لٹکائے، اس لیے کہ یہ بھی متکبرین کی علامت ہے. چلتے ہوئے پینٹ لمبی پہن لیا، ازار لمبی پہن لیا اور پیر جھاڑ جھاڑ کے چلنے لگا، یہ اللہ کو ناپسند ادا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اپنی ازار کو لٹکا کے چل رہا تھا ٹخنوں سے نیچے تک. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اس کو زمین میں دھسا دیا گیا اور وہ برابر قیامت تک دھسایا جاتا رہے گا. یہ زمانے گزشتہ کی خبروں میں سے خبر ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے اس کو لے کر ہم کو اور آپ کو سنایا اور بتایا ہے کہ ایک آدمی چل رہا تھا، جا رہا تھا، اچھا سا لباس پہنا ہوا تھا اور اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا، اور وہ اللہ کی طرف سے زمین میں دھسا دیا گیا اور وہ قیامت تک برابر دھسایا جاتا رہے گا. یہ حدیث ہے جس کو میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. بہرحال چلنے کے اندر بھی آدمی کو ایسی چال چلنا چاہیے جو متکبرانہ نہ ہو. قرآن کریم کے اندر اللہ کے نیک بندوں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ پر فرمایا گیا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں زمین پر جب چلتے ہیں تو وہ ہونن یعنی تواضع کے ساتھ میں چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ میں نہیں چلتے. اللہ نے یہاں حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ السلام کی ان کے بیٹے کو نصیحت اور وصیت ذکر فرمائی کہ انہوں نے کہا کہ چلتے ہوئے زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ زمین پر جب کوئی اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، زمین پر پیر مار مار کے اپنے تکبر کا اظہار کرتا ہے، تو زمین اس سے خطاب کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اب تو میرے اوپر یوں اکڑ اکڑ کے چل لینا، جب تم مر جائے گا اور پھر تم میرے اندر آئے گا میں تجھے بتاؤں گی کہ میں کیا ہوں. یہ زمین کو ہم سمجھتے ہیں کہ عقل نہیں ہے، اس کے اندر بھی شعور موجود ہے، اس کے اندر بھی عقل موجود ہے، وہ بات چیت بھی کرتی ہے اور ہم کو سنائی نہیں دیتا، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن ہر مخلوق کو اللہ نے اس کی حیثیت سے زبان عطا کی ہے. یہ دو حکم دینے کے بعد اللہ نے فرمایا، یہ دو حکم ذکر کرنے کے بعد اللہ نے یہ بھی ذکر کیا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. تواضع اللہ کو پسند ہے، تکبر ناپسند ہے. تکبر کرنے والے ناپسند ہے، تواضع کرنے والے بہت پسند ہے. جو لوگ تواضع سے پیش آتے ہیں اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے، اور جو تکبر کرتے ہیں وہ لوگ زمین کے اندر ہی، زمین پہ رہتے ہوئے ہی اللہ کی نگاہ میں بہت حقیر ہو جاتے ہیں، اور پھر یہاں سے جاتے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں قیامت کے دن ان کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، یہ بتانے کے لیے دیکھو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں. جیسے تمہارے نزدیک ان چونٹیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی، تم ان کو حقیر سمجھتے تھے، آج اللہ کی نگاہ میں تمہاری یہی حیثیت ہے. اس کے بعد دو حکم اور ہیں جو دوسری آیت کے اندر فرمائے گئے وَقْصِدْ فِي مَشْئِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. وَقْصِدْ فِي مَشْئِكَ اپنے چلنے کے اندر میانہ روی اختیار کرو، یعنی اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، نہ بہت دوڑ کر بھاگ کر چلا کرو اور نہ بہت ہی آہستہ سے چلا کرو.
دوڑ دوڑ کے چلے، یہ وقار کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے۔ اگر ایک آدمی دوڑ دوڑ کے راستوں پہ چلنے لگے تو ہر آدمی پریشان ہوگا کہ پتہ نہیں کیا حالت پیش آ گئی، کوئی مر گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، سب اس سے پوچھا کریں گے ارے بھائی کیوں بھاگ بھاگ کے جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا وقصد فی مشک، بہت دوڑ کر بھاگ کر نہ چلا کرو۔ حدیث میں ہے کہ چلنے میں بہت جلدی کرنا مومن کی رونق کو دور کر دیتا ہے۔ بہت جلدی جلدی چلنا مومن کی رونق کو ضائع کر دیتا ہے، یعنی وقار اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چلنے میں خود اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ جب آدمی دوڑ دوڑ کے چلے گا کہیں ٹکر لگ جائے گی، خود کو تکلیف ہوگی، یا کوئی اور انسان سے ٹکر ہوگی تو اس کو تکلیف ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا گیا کہ میانہ روی اختیار کرو، یعنی بہت آہستہ بھی نہ چلو۔ بہت آہستہ چلنا، مٹک مٹک کے چلنا، یہ تصنع کرنے والے لوگوں کی عادت ہے، تکبر کرنے والے لوگوں کی عادت ہے، جو اپنا امتیاز جتانا چاہتے ہیں، یا یہ کہ یہ عورتوں کی عادت ہے جو شرم و حیا کی وجہ سے تیز نہیں چلتی، یا بیماروں کی عادت ہے جو چلنے میں مجبوری محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی عادت سے بھی پرہیز کا حکم دیا گیا۔ دیکھیے 3 باتیں ہو گئی، اس طرح آہستہ آہستہ چلنا متکبرین کی عادت ہے اس لیے منع کیا، یا عورتوں کی عادت ہے، یا یہ کہ بیمار ہونے کی وجہ سے آدمی مجبوراً ایسا چلتا ہے۔ اور یہ تینوں باتیں ظاہر بات ہے کہ عام آدمی کے لیے کیسے درست ہو سکتی ہیں۔ آدمی بیمار بن کے بتائے یہ بھی اچھا نہیں، عورت بن کے بتائے یہ بھی اچھا نہیں، متکبر ہو یہ بھی اچھا نہیں۔ اس لیے فرمایا گیا وقصد فی مشک۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو یہود کی طرح دوڑنے سے بھی منع کیا گیا تھا، اور نصارہ کی طرح بہت آہستہ چلنے سے بھی منع کیا گیا تھا، اور یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان دونوں کے درمیانی چال اختیار کرو۔ معلوم ہوا کہ یہودیوں کی عادت تھی دوڑ دوڑ کے چلنا، اور نصارہ کی عادت تھی بہت آہستہ آہستہ چلنا۔ ان دونوں کے طریقوں سے اس کے اندر منع کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی شخص کو بہت آہستہ چلتا دیکھا، جیسے کبھی ابھی مر ہی جائے گا، تو لوگوں سے انہوں نے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں چل رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ قرہ میں سے ہے۔ قرہ قاری کی جمع ہے، اس زمانے میں عالموں کے لیے بھی کہا جاتا تھا، تو کہا کہ کوئی بڑا عالم ہے، قاری ہے، اس لیے ایسا چل رہا ہے۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ عمر بن خطاب اس سے بڑے عالم تھے، مگر ان کی عادت یہ تھی کہ جب چلتے تو تیز چلتے، یعنی مطلب یہ کہ ایسا آہستہ نہیں چلتے تھے، اور جب وہ کلام کرتے تھے تو اس طرح کے لوگ اچھی طرح سن لیں، ایسا نہیں کہ بہت زور سے یا بہت آہستہ سے۔ معلوم ہوا کہ اس طرح کی چال اللہ کو ناپسند ہے، اور حضرت لقمان نے اس کی بھی وصیت کی اور کہا وقصد فی مشک۔ اور آخری نصیحت انہوں نے کی وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھو۔ پست رکھنے سے مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ بلند آواز نہ نکالو، شور شغب نہ کرو، چیخ چیخ کے گفتگو نہ کرو۔ چیخ چیخ کر گفتگو کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوا کرتی، بد تہذیبی ہے، بد اخلاقی ہے، بد کرداری ہے، اور لوگوں کے ساتھ اس طرح بات چیت کرنے سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھ کر بات چیت کیا کرو۔ پست کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اتنی بھی آواز نہ نکالو کہ لوگ سن لیں، اتنی آواز سے بات کیا کرو جس سے کہ لوگ سن سکے، اور جتنی گفتگو کے لیے آواز کی ضرورت ہے اس تک محدود رکھو، اس سے زیادہ نہ نکالو۔ ایسا چیخ چیخ کر بھی نہیں اور بہت آہستہ بھی نہیں، درمیانی چال ہونی چاہیے۔ اور یہ کہنے کے بعد آخر میں انہوں نے کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، تمام چوپاؤں میں سب سے زیادہ مکروہ اور بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔
گدھے کو دیکھا ہوگا کیسا چیختا ہے، چلاتا ہے، اگر وہ چیخنے لگے تو ہماری حالت خراب ہو جائے۔ اس لیے فرمایا سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوگ بہت زور زور سے خامخواہ آواز نکالتے ہیں اور چیخ چیخ کر بات کیا کرتے ہیں، ایک آدمی کو 2 آدمی کو سنانا ہے لیکن 10 آدمیوں کی آواز نکال رہا ہے، 2-4 آدمیوں سے گفتگو کرنا ہے لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ ایسا سلوک، ان کے ساتھ ایسی بات چیت کر رہا ہے جیسے کہ کوئی ہزاروں سے گفتگو کرنا ہو۔ یہ بات بڑی بدترین بات ہے۔ اور فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، معلوم ہوا کہ ان چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ بری عادتیں، برے اخلاق، بری چیزیں، ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ معاشرتی احکام اور اخلاقی تعلیمات ہیں جو حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ السلام نے دی۔ یہ پورے رکوع کا آپ کے سامنے ترجمہ اور مطلب اس کا خلاصہ کئی مجلسوں کے اندر عرض کیا گیا اور یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر جو اچھائیاں بیان کی گئی ان کو اختیار کرنے اور جن جن برائیوں سے روکنے کے لیے فرمایا گیا، رکنے کے لیے فرمایا گیا، اللہ ہم سب کو اس سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔